ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جو اپنے بندوں کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے اور بے شمار نافرمانیوں کے باوجود وہ کسی کا رزق روکتا نہیں ہے، سب کی سنتا ہے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنایا جائے، یعنی اسے گناہ یا ثواب قرار دیا جائے، وہ بدعت ہے۔ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم میں لے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے کامیاب ہستی، تمام انبیاء کی سردار ہستی، ہم سب کے لیے رول ماڈل، اللہ کی طرف سے طے کردہ ہستی، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پر سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کچھ تذکرہ تسلسل سے ہم کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابیوں کے راستے پر چلنے کا فہم عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے جن چیزوں کو بیان کیا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرعام اپنی دعوت کو لوگوں کے اندر پیش کیا تو لوگوں کے مختلف رد عمل سامنے آئے، اور وہ جو مختلف رد عمل تھے اس کا تذکرہ کیا۔ آج ہم اسی رد عمل کا اگلا مرحلہ جو آپ کو سامنا کرنا پڑا اس پر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے نازل کردہ عقیدہ توحید کو، عقیدہ آخرت کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے نظریے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے جن اسباب پر آپ کی مخالفت کی، کچھ ان کے عقل کے حوالے سے تھے، کچھ ان کے کلچر کے حوالے سے تھے، کچھ ان کی قیادت اور سیادت کے خطرے میں پڑ جانے کی بنیاد پر تھے، لیکن بہرحال انہوں نے مختلف قسم کے رد عمل دیے۔ ان میں سازشیں کرنا معمولی مسئلہ تھا، الزامات لگانا کوئی ان کے لیے بات ہی نہیں تھی، ظلم کرنا، تشدد کرنا، یہ آگے چل کے ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو بے بس کرنے کی کوششیں کرنا یہ بھی ان کا ٹرینڈ تھا۔ لیکن جو ان کے اعتراضات تھے ان میں سے ایک اعتراض وہ یہ کرتے تھے جو ان کی ناقص عقل کی بنیاد پر تھا کہ کیا اتنے زیادہ خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا پر ایمان رکھیں، اتنے زیادہ خداؤں کو چھوڑ کے ایک کی طرف آ جائیں، تو یہ تو ہمیں صحیح نہیں لگتا۔ ظاہر ہے ان کی عمریں گزری تھیں سینکڑوں خداؤں کے ساتھ، سب کے سب جعلی، فراڈ اور دھوکہ۔ اب ایک ان سے جو تعلق بن گیا تھا اس تعلق کو توڑنا ان کے تصور میں نہیں تھا، سوچ نہیں سکتے تھے کہ جن کے ساتھ عمریں گزری اب ان کو پشت دکھا کے کہیں کہ تم میں سے کوئی بھی قابل نہیں ہے، اور اب یہ کہیں کہ تم میں سے کوئی اس اہل نہیں کہ اس کی عبادت کو جاری رکھا جائے، اور اصل الہ آسمانوں میں ہے، وہ اس تعجب کو بیان کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ وہ یہ سوال اٹھاتے تھے
کہ اتنے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کون سا نظریہ پیش کر رہے ہو؟ بہرحال یہ ان کا ایک مسئلہ تھا کہ سینکڑوں خداؤں کو چھوڑنا ان کے نزدیک عقل کے خلاف تھا۔ ظاہر ہے سینکڑوں ملا کے بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یا تو ہوتا نا چلو زندہ چلتے پھرتے انسانوں کی طرح کو 25-30 لوگوں نے مل کے کوئی کارنامہ سر انجام دے لیا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کام کلے بندے والا نہیں، چلو کوئی سمجھ بھی آتی۔ وہ جتنے بھی تھے، کوئی پتھر کا، کوئی لکڑی کا، کوئی مٹی کا، کوئی کسی طریقے سے، لیکن کوئی بھی کسی بھی قابل نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اس پر ڈٹ گئے کہ یار یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنوں کو چھوڑ کے ہم ایک پر ڈیپینڈ کیوں کریں۔ کوئی شک نہیں یہی ہدایت ہے، یہی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم دے۔ اللہ کی قسم آج بھی بہت بڑی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ایسی ہے جو اس نظریے کو صحیح معنوں میں توحید خالص کے نام پر قبول کرتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے، اور وہ ایک اللہ پر انحصار کرنے کی بجائے انہوں نے درجنوں رب کے شریک بنائے ہوئے ہیں، اور خود ہی طے کرتے ہیں یہ خزانے دینے والا ہے، وہ بیٹے دینے والا ہے، وہ مشکلوں سے نکالنے والا ہے، وہ تقدیر بدلنے والا۔ واللہ جو مکے کے بدبخت مشرکین کے نظریات تھے، یہ بارشیں برساتا ہے، وہ مشکلات سے نکالتا ہے، وہ فلاں نفع دیتا ہے۔ آج میں دور کی بات نہیں کرتا، بر صغیر بالخصوص وطن عزیز میں اس طرح کی سینکڑوں فرنچائزیں جو انسانوں نے خود ساختہ ان کا افتتاح کیا ہوا ہے کہ یہاں سے خزانے ملتے ہیں، یہاں سے بیٹے ملتے ہیں، یہاں سے رزق ملتا ہے، یہ ناراض ہو جائے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور یہی سوچ ان کی تھی۔ یہ شرک اکبر، یہ جرم عظیم، یہ رب کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا گناہ، یہ آج بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود درجنوں شکلوں میں یہاں پر موجود ہے، اور لوگ جہالت کی بنیاد پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اندر ہی نہیں قبول کر رہا ان کا کہ صرف ایک اللہ پر ڈیپینڈ کرے۔ اور یہی اعتراض تو ان جہلوں کا تھا کہ ہمارے سارے کام ایک اللہ کیسے کر لے گا۔ 2022 میں بھی بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑے بڑے اپنے آپ کو لیجنڈ کہنے والے اور بڑے بڑے ملکوں پر حکمرانیاں کرنے والے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بھی بہت کچھ کرتا ہے، وہ بھی بہت کچھ کرتا ہے، فلاں کے بھی بڑے اختیارات ہیں، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ غصہ کر جائے۔ کیا فرق رہ گیا پیچھے؟ سجدے کعبہ کی طرف اور خوف مشرق کی طرف۔ یہ رویے درست نہیں ہیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ جہالت شرک کی آج سے 1444 سال پہلے جو مکہ کے لوگوں نے جو برانڈ پیش کیا، جو ورائٹی پیش کی کہ ایک اللہ کے بس کے کام نہیں لگتے، آج اس دور کے لوگ بھی ایک اللہ پر اگر انحصار نہیں کرتے، ایک اللہ کو سارے مسئلے پیش نہیں کرتے، ایک اللہ سے ساری ضروریات کی ڈیمانڈ نہیں رکھتے، تو میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک اللہ پر صحیح اطمینان ہی نہیں، ورنہ کوئی تخ بنتا ہے۔ جب قرآن ہر چیز کو سنگل بیان کرے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، وہ جس کو چاہے دونوں دے، وہ جس کو چاہے دے کے لے لے، اور جس کو چاہے بانس کر دے، وہ جس کے چاہے رزق میں اضافہ کر دے، جس کے چاہے رزق میں کمی کر دے، جس کو چاہے تختوں پر چڑھا دے، جس کو چاہے تخت سے کھینچ کے پھانسی پر چڑھا دے، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں۔ لیکن یہاں پر بے شمار ایسی ایجنسیاں، ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں، ایسے کھوکھے کھولے ہوئے ہیں جعلی شرک کے نام پر کہ یہ اقتدار دیتا ہے، وہ اقتدار چھینتا ہے، حتیٰ کہ یہاں وزیر اعظم تک رہنے والے لوگ وہ کئی بابوں کے پاس جا کے اپنے کنڈ دے ہوتے سوٹے کھاندے سن۔ کس نظریے پر؟ کہ جی یہ وہ بزرگ ہیں جنہ دی کنڈ تے سوٹا مار چھڑنا بس انہوں پار ہو جاتا ہے، انہوں اقتدار لب جاتا ہے۔ یہ تو پتہ لگے گا اگے جدو انے کے سوٹے پینے نے کہ سمجھ نہیں آنی کہ اقتدار گیا کدھر نوں۔ مگر یہ ورائٹی میں کہتا ہوں آج بھی 2022 کا جدید ترین دور ہے، آج بھی یہ ورائٹی موجود ہے جو مکے کے جاہل لوگوں کے اندر موجود تھی۔
دوسرا ان کا شکوہ، ان کا اعتراض، ان کی سوچ یہ تھی کہ جی یہ جو اس قرآن کی آپ بات کرتے ہو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ آج ایک آیت آ گئی، کل 2 آ گئیں، پرسوں 3 آ گئیں۔ او بھائی یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی اعتراض کی بات ہے کہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا۔ اصل میں جب بندے کو سمجھ نہ آئے تو وہ اعتراض بھی ایسا کرتا ہے کہ اس کی اپنی عقل بھی اس کا صحیح معنوں میں جج نہیں کر سکتی کہ میں کیا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ کوئی نہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک ترتیب ہے زندگی کی، ایک طریقہ کار ہے۔ اگر ہم نے سب یہ بٹن دبا کے کرنے ہیں تو تمہیں معاشرے کو صحیح معنوں میں سمجھنا، مینج کرنا، نبی کے پیچھے چلنا یہ کیسا ممکن ہوگا؟ لہٰذا ہم ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ، یہ ہمارا نظام ہے، یہ اسی طرح چلے گا۔ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھا کیوں نہیں نازل کر سکتے۔ آگے آ جائیں، ایک اور اعتراض ان کا تھا، آج بھی وہ مسلمانوں میں زیر بحث ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ کیا تھا؟ یہ اعتراض ان کا تھا قرآن مجید میں کہ ہم انسانوں میں ہی سے ایک رسول قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ جی اللہ کا رسول ہے، کیا کوئی فرشتہ نازل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیجا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ کیا کیا کہ ہم ہی میں سے ایک بندہ کھڑا کر دیا تو ہم نے اس کو قبول کرتے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان کو یہ ٹیگ لگا دیا جی یہ اللہ کا رسول ہے جی؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا، اس کو رسول قرار دیتے، چلو کوئی فرق سمجھ آتا، کوئی پروٹوکول سمجھ میں آتا۔ یہ تو ہمارے سامنے ان کے آباء و اجداد، ان کی محلے داریاں، ان کا ماضی، ان کی کمزوریاں، ان کی یتیمی، معاشی کمزوری، ان کا سٹیٹس سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہم ہی میں سے بندہ کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے، یہ اللہ کا جواب ہے، کوئی ہمارا نہیں، اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ان کے لیے جو رسول بناتے پھر ہم کسی فرشتے کو بنا دیتے۔ اب چونکہ زمین انسانوں کی زمین ہے، یہاں انسان رہ رہے ہیں، تو انسانوں میں تو انسانوں ہی کو مبعوث کیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا، رسولا منہم، ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول مقرر کی۔ اور یہ ایک عبادت سے نہیں ملتا، یہ محنتوں سے نہیں ملتا، یہ دعاؤں سے نہیں ملتا، یہ ذمہ، یہ تاج وہبی ہے، کسبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ مگر اعتراض دیکھو، اور جی ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ فرض کریں اگر فرشتہ ہی رسول بن جاتا ہے، زمین انسانوں کی، مسئلے انسانوں کے، اور بھائی فرشتوں کی اور انسانوں کی دنیا تو مماثلت ہی نہیں رکھتی، آپس میں ان کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ وہاں پر کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں، بھوک پیاس کوئی ایشو نہیں، خوف کوئی ایشو نہیں، تھکاوٹ کے معاملات کوئی نہیں، بیوی بچوں کے مسئلے کوئی نہیں، نکاح طلاق کے پھڈے کوئی نہیں، لین دین کے معاملات کوئی نہیں۔ تو بھائی ان کی تو دنیا ہی الگ ہے۔ اگر آپ دیکھیے گا، بعض اوقات میری بات کا کوئی غصہ نہ کرے، میں ایک معاشرے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں جو لوگ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں نا عصری تعلیم کے، کہ یہ جی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے محنت کی، پڑھا، لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اتنی زیادہ پڑھائی کے بعد وہ عام معاشرے میں فٹ ہی نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کو ضرور سوچئے گا۔ ایک شخص پرائمری مڈل میٹرک ہے، ایک پی ایچ ڈی اور اس سے بھی آگے جا رہا ہے، ان کا ذہنی لیول نہیں ملتا، ان کا ذہنی لیول نہیں ملتا، ان کی سوچنے میں کوئی ہم آہنگی نہیں۔ لہٰذا بعض اوقات میرے بعض ایسے بھائی جب گفتگو کرتے ہیں تو عام بندہ کہتا ہے کھرے کی کینڈے ہے، یہ اتوں دی لنگ گئی ہے، اس لیے اس کا ایک لیول ہے۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ، ہمارے مسائل اور انسان ہونے کے باوجود جو لو لیول کی کلاس ہے ان کے معاشرتی، سیاسی، معاشی مسائل الگ ہیں،
اور جس کو ہمارا معاشرہ ہائی کلاس کہتا ہے، ان کے سارے مسائل الگ ہیں۔ ہم انسان ہونے کے باوجود سٹیٹس میں فرق کی وجہ سے، سکولوں میں فرق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھ سکے۔ ہمارے مدارس کے بھائی ہیں، انسان ہیں، کالج والوں کو کہتے ہیں کسے گل دا نہیں پتا، انہاں نو طہارت دا کوئی مسئلہ نہیں آندا، انہاں نو کلمہ نہیں سیدھا آندا، خلاف ہو گئے۔ کالج یونیورسٹی والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں بھی ترجمے تو علاوہ کوئی گل نہیں سمجھ آتی، نہ تہاڈا کوئی فیوچر ہے، نہ تہاڈا کوئی پروٹوکول ہے، نہ تہانوں کوئی نوکری دیندا، نہ تہاڈا کوئی اگا نہ پچھا، ایتھے ٹکر پاڑی جاندے ہو بہ کے، تہاڈے کول کوئی معاشرہ رہنمائی لیندا، دونوں ایک دوسرے کے خلاف۔ انسان ہے، صرف ماحول کا فرق ہے، نصاب کا فرق ہے، تھوڑا راستوں کا فرق ہے، انسان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ اور اگر نازل ہی فرشتے ہو جاتے، اگر رسول ہی فرشتہ ہوتا تو پھر صاف سی بات تھی، بھائی میری بیوی ہے، میرے بچے، اور جی میں اسی پنجابی چ نہیں کہندے دوجیاں نو ایدا کادا مسئلہ، نہ رن نہ کن، نہ کوئی مسئلہ نہ گل، نہ تیری کالی پریشانی، او بھائی مسئلے ساڈے نے۔ فرشتوں کی کوئی بیوی بچوں کے مسئلے، ہمارے بیوی بچوں کے مسئلے، ہم انسان ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کا جب یہ ایشو نہیں تھا تو فرشتہ رہنمائی کرتا تو ہر بندہ کھڑا ہو کے کلمہ کہہ سکتا تھا، بھائی ساڈے گھراں دے روڑے اور نے، تہاڈا گھر ہی کوئی نہیں، تسی کس طرح سانو سمجھان دے ہو۔ تو یہ اعتراض اس سے بڑے بن کے آنے تھے جب فرشتوں کا اور انسانوں کا آپس میں اس طرح کا کوئی کمبینیشن نہیں بننا۔ بہرحال ان کا یہ رہا مسئلہ کہ جی یہ انسان ہے، اور اللہ نے کہا بالکل انسان ہے، اور ایسے انسان ہے، لفظ بشر ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ اللہ نے استعمال کر کے کہا کہ آپ بشر ہیں، سید البشر ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے سورۃ الکہف میں خود جو جملہ بولا اللہ نے وہ بیان کیا، آپ کہنے لگے کہ بھائی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، البتہ میرا ڈفرنس تم میں سے یہ ہے کہ تم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، میرے اوپر وحی آتی، میرے اوپر وحی آتی، میں تمہاری طرح میرے رویے نہیں، میرے سورسز نہیں، میری سوچ نہیں، میرا کردار نہیں، میرے معاملات نہیں، تعلق باللہ تمہارے جیسا نہیں، جتنا میں اللہ کو جانتا تم نہیں جانتے، جتنا اللہ کو راضی کرنے کے طریقے مجھے آتے تمہیں نہیں آتے، جتنا رب کی میں مانتا ہوں اس لیول تک تم مان نہیں سکتے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ میں انسان ہی نہیں، قرآن نے بے شمار جگہوں پر اس پر بحث کی کہ آپ انسان ہیں لیکن تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے بھی آپ امام ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے ہاں اس بحث کو کیوں چھیڑا گیا اور ایک خام خواہ کی ایک ایسی سوچ پیش کی گئی کہ آپ کو جب اس دنیا سے الگ کر کے پیش کیا جائے گا تو عام معاشرہ اس کا کیا مطلب لے گا کہ بھئی ہمارے باس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر وہ فرق آ سکتا تھا جو ہمیں اسوہ حسنہ پر آگے چلانے کی بجائے ہمیں جمود کا شکار کرتا کہ نہیں نہیں ہمارا معاملہ نہیں، وہ دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور۔ لہٰذا ایک یہ ان کا ایشو رہا۔ پھر ایک اور مسئلہ ان کا بڑا عجیب و غریب رہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا راستہ کیوں چھوڑیں، جس لائن پر، جس نظریے پر، جس سوچ پر میرے ماں باپ کو میں نے پایا ہے میں تو اسی پر رہوں گا۔ کیا آج بھی یہ مرض نہیں ہے کہ ہم جب دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں تو باپ کا پروفیشن اور ہے، اولاد کا اور ہے، باپ کی نوکری کوئی اور تھی، بیٹے کی اور ہے، باپ کی تعلیم ادھوری ہے، بیٹا ماسٹر کر رہے ہیں، باپ مزدوری کرتا ہے، بیٹا باہر کے ملکوں میں کمائیاں جا کے کر رہا ہے، جاب کر رہے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے بھائی؟ کیوں راستہ بدلا ہے؟ اب دنیا کی باری آئے تو راستے بدل دیے، اور جب باری آئے اللہ کے دین کی، ماشاءاللہ پھر کوئی معصوم بنتے ہیں، پھر کوئی بچے بنتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، بس دیکھو جی ساڈے ابا جی اے کرتے ہیں جی اسے ہی کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی دلیل؟ یہ ابا ہی دلیل ہے، اتنی بڑی ہے کہ وہ ابا ہے، وہ جو کرتا ہے میں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر نا ایک بات کہی وہ سب کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے نا اس دین کی طرف آؤ، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جے تواڈے آباء و اجداد بیوقوف سن، انہوں نے ٹگے دی عقل نہیں سی، پھر بھی تو ہاں اسے پاس ہی جانا ہے، اور بیوقوف لوگ جاتے ہیں۔
میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا فائدہ لینا ہے تو اولاد باپ سے راستہ تبدیل کرتے دیر نہیں لگاتی، لیکن جب باری اللہ کے دین کی آئے تے ابا جی یہ کر، تیرے ابے تے وہی نازل ہوں یا تیرا ابا رسول دے مقام تے آ گیا، وہاں عمر گزر جائے گی اور وہی بے وقوفی اور جہالت جو ان مکے کے بت پرستوں میں تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے پایا ہے، ہم اسی پر چلیں گے۔ آج اس دور کے اندر بھی ہماری ایک بڑی تعداد تصور تحقیق اس میں بانج ہے، اس میں خوفزدہ ہے، اس میں پریشان ہے کہ میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، میں نے صحابہ کو نہیں پڑھنا، میں نے صحابیات کو نہیں پڑھنا، میں نے تحقیق نہیں کرنی، میں نے دلیل نہیں مانگنی، میرے پاس سنگل راستہ ہے جس پر میرے ماں باپ چلتے تھے، چپ کر کے میں اس پر چلوں گا۔ لیکن جہاں مفادات ہیں دنیا کے، ابے نو منہ تے کہہ چھڑ دینے تو آپ ہی ساری عمر دلیل ہو کے کاٹڑی سانو تے نہ کروا، سانو کے کپاسے لگن دے، کوئی کام کرن دے سانو، ایڑا کام تو پھڑیا ہے نا، ایدہ مستقبل کوئی نہیں، باپ کو فارغ کر دیتے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ ایک رویہ ان کا اور سامنے آیا، سوالات اٹھانے، سبحان اللہ، ان کو سمجھ نہ آئے کہ کریں کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مدینہ میں یہودی رہتے ہیں، ان سے کو مشورہ کر کے نا تو پھنساتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہیں بے بس ہو جائیں۔ ایک وفد تیار کیا، یہودیوں کے پاس بھیج دیا کہ آپ بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہودیوں کے پاس چونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی کا ذکر تھا، بہت زیادہ تھا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، پچھلے صحائف میں ذکر تھا، تو یہودیوں نے ایک بات کہی، بات ٹھیک تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا تم 3 سوال کرنا، 3 سوال، اگر وہ شخص تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے گیا تو دیر نہ کرنا، اس کی نبوت کو قبول کر لیں، بندہ سچا ہو، اور اگر وہ نہ دے سکا تو پھر رہنے دینا، وہ بندہ سچا نہیں ہے۔ کون سے سوالات تھے؟ کہ جی وہ کون سے نوجوان تھے کہ جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے قوم سے الگ ہو کے وہ کسی جگہ پر چھپ گئے اور وہاں جا کے ان کے ساتھ جو معاملہ سونے والا پیش ہے، یہ کون سے لوگ تھے؟ دوسرا سوال، وہ کون سا شخص ہے جس نے ساری زمین پر حکومت کی تھی؟ تیسرا سوال، یہ روح کیا ہے؟ یہ جناب ادھر سے بڑا علمی مواد لے کے تو وفد تشریف لا رہا ہے کہ اب ہم علمی لحاظ سے پھنسائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم ادھر سے یہ دوائی لے کے آئے، خود ہی کہنے لگے اچھا جی ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے 3 سوال ہیں، روح کیا ہے، کس بندے نے ساری زمین پر حکومت کی حتیٰ کہ آگے زمین ہی ختم ہو گئی، اور اسی طرح وہ تیسرا سوال یعنی اصحاب کہف والا۔ آپ نے کہا جی میں اس کا جواب کل دوں گا، اس میں بڑی باتیں ہمارے سمجھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے کہا میں اس کا جواب کل دوں گا۔ اب ہوا کیا، کل نہیں آئی، پرسوں بھی جواب نہیں آیا، اگلے دن بھی نہیں آیا۔ اب وہ باہر کیا کہہ رہے ہیں جی جواب، کوئی جواب نہیں۔ کیوں جی؟ جواب ہے ہی نہیں، دینا کی نہیں، ہے ہی نہیں جواب کوئی۔ اب وقت گزر رہا ہے اور اللہ کے نبی شدید پریشانی کے اندر کہ ہوا کیا ہے۔ چند دن پہلے تو جبرائیل علیہ السلام ملاقات کر کے گئے، ساری باتیں کنفرم، ہر چیز کلیئر، میں اللہ کا رسول، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، یہ ہو کیا گیا ہے؟ اب میں نے لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ کل بتلاؤں گا، اور کل جبرائیل علیہ السلام آئے ہی نہیں، میں اپنی طرف سے کیا بتاؤں؟ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر نا اس بات کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو جملہ آتا ہے نا علم غیب والی بات، یہ درست نہیں ہے۔
اگر یہ درست ہوتی نا تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا، جس پر قرآن مجید نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا، آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر حاصل کر لیتا اور میرا نقصان نہ ہوتا، پریشانیاں نہ ہوتی۔ جب مجھے پتہ جو تھا کہ کیا ہے کل کو، پرسوں کیا ہے، تو مجھے شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال یہ جو آپ کا کہنا تھا کہ کل بتاؤں گا، کیا آپ نے صحابہ سے میٹنگ کرنی تھی؟ کیا آپ نے کتابوں کو پڑھ کے کوئی اندر سے ریسرچ کر کے کچھ جملے نکالنے تھے؟ کیا کسی دوست نے خبر دینی تھی؟ نہیں، اصل بات یہی تھی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی بات کرتا ہے جو ہم وہی کرتے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ 15 دن گزر گئے اور باہر کیا پروپیگنڈا ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، دنیا کا سب سے سچا شخص جس کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، وہ 15 دن ہو گئے اور جواب نہیں دے پا رہے، اور وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن تھی ہی نہیں۔ 15ویں دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ بڑے پریشان تھے، تو آپ نے کہا جبرائیل اتنے دن ہو گئے آپ آئے نہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتے۔ جب تک وہ جبرائیل علیہ السلام عام نہیں ہیں، یہ بھی سارے فرشتوں کے چیف ہیں، سب فرشتوں کے چیف ہیں، طاقت بھی ہے، امانت بھی ہے، پچھلے انبیاء پر بھی یہی وہی لے کے آتے رہے۔ ایک مقام ہے روح القدس، اللہ کے نبی باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ایدکم بروح القدس، اللہ روح القدس کے ذریعے تیری مدد فرمائے۔ حسان بن ثابت کو کہا کافروں کا جواب دو، شاعری کا جواب شاعری میں، تو ساتھ کہا کہ یا اللہ روح القدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ وہ روح القدس جس کو اللہ تعالیٰ تمام نبیوں پر بھیج رہے ہیں، تمام فرشتوں کے چیف ہیں، ڈسپلن کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارا رب ہمیں حکم نہ دے، اجازت نہ دے، اپنی مرضی سے ہمارا کوئی وزٹ، کوئی ٹور، کوئی ملاقات، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ ہے، ہم پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت جو بھیجی، کہا اس کو بھی سنیے، وہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کبھی بھی لوگوں کو یہ جملہ نہیں بولنا کہ یہ کام میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرنا ہے ساتھ یہ کہنا ہے انشاء اللہ، اور جب تک یہ جملہ نہیں بولا جائے گا کام نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کہنا پڑے گا، پھر اللہ کی طرف سے وعدے پورے ہوں گے، کیونکہ کام اس نے کرنا ہے، اور اگر لفظ انشاءاللہ نہیں کہو گے تو منصوبے مکمل نہیں ہوں گے۔ اب یہاں نا 2-3 باتیں ہیں بڑی گہری سی، وہ میں ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ سیرت کا مطلب میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ ہم اس کو کہانی کے طور پہ نہیں لینا چاہتے، ہم اس کو اپنی اصلاح اور مستقبل میں اپنی پلاننگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا مدار مقصد ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انشاءاللہ کہنا مس کر گئے تو 15 دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے 15 دن کے وقفے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، مگر پھر بھی پہلی ڈکٹیشن یہ تھی کہ آئندہ لوگوں کے ساتھ لفظ انشاء اللہ کے بغیر کبھی وعدہ نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے جملے ماشاء اللہ، انشاء اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید
اگر آپ عقیدہ توحید کو گہرائی سے پڑھیں، صرف یہ 2 جملے انشاء اللہ ماشاء اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید 50% عقیدہ توحید آپ کا اس میں کلیئر ہو جائے گا، کم از کم۔ اب کیا ہے، آپ خود ایک بات کر رہے ہیں، کہا حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی حکومت ملی ہے، ایسی حکومت قیامت تک کسی دوسرے کے نصیب میں وہ حکومت نہیں، بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اور وہ کمالات ملے ہیں کہ دنیا افسانوں میں پڑھ سکتی ہے، پریکٹس کی توقع نہیں۔ ایسا بادشاہ ہے، ایسا نبی ہے، زمین پر چل رہا ہے، لشکر ساتھ ہے، جہاد کا سفر ہے، اور چیونٹیاں آپس میں کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کی جو چیف تھی چیونٹیوں کی، کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے بلوں میں سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کوئی کسی سپاہی کے پاؤں کے نیچے آ کے ماری گئی تو اس سے بچنا ہے تو اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹی بات کر رہی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور سلیمان علیہ السلام مسکرا کے کہتے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے یہ صلاحیت عطا کی کہ زمین پر چلنے والی چیونٹیاں جو آپس میں ڈسکشن کرتی ہیں، تو نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اس کو سنتا اور سمجھتا ہوں۔ ایسی صلاحیت کہ جن گرفت میں ہے، جنوں پر حکومت ہے، جنوں سے کام لے رہے ہیں، انسان تو بات کی بات، ہر چیز کی گرفت ہے، مگر اتنا پاورفل شخص اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے آج میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان کی بیویاں 100 تھیں، ان کی بیویاں 100 تھیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، معاشرتی طور پر اس نے کہاں کیا کیا تبدیلیاں کی، 100 بیویاں ہیں، کہتے ہیں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 بیٹے دیے تو 100 کے 100 بیٹوں کو مجاہد بناؤں گا۔ کون بات کر رہا ہے؟ پاورفل ترین شخص، عام ولی نہیں، نبی ہے اللہ کا۔ ساری بیویوں کے پاس گئے، بیان کون کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں کہ ساری بیویوں کے پاس گئے مگر کسی بیوی سے بچہ پیدا نہ ہوا، ایک بیوی سے آدھا بچہ پیدا ہوا، نامکمل تھا، لیکن ہمارے نبی یہاں ایک نصیحت کر رہے ہیں اور ایک وجہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر سلیمان علیہ السلام اس پلاننگ کے ساتھ یہ کہہ دیتے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے 100 بیٹے بھی دینے تھے، 100 کے 100 مجاہد بھی بننے تھے، مگر انشاءاللہ مس ہو گیا تو پورا پلان ہی مس ہو گیا۔ یہاں میں 2 باتیں ضرور کہنا چاہوں گا۔ یہ 2 مثالیں میں نے عام اولیاء کی نہیں دی، یہ 2 مثالیں میں نے عام لوگوں کی نہیں دی، یہ دنیا کے پاورفل 2 لوگوں کی میں نے مثالیں دی ہیں۔ ایک سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے تمام لوگوں پر، جنوں پر نوکروں کی طرح کام لینے والا بادشاہ اور اللہ کا نبی، دونوں سے ایک موقع پر یہ جملہ، یہ نظریہ، یہ ویژن، یہ سوچ کہ انشاءاللہ مس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھی 15 دن ویٹ کروا دیا، اور اپنے سلیمان علیہ السلام کو بھی کوئی نتیجہ حاصل ہونے نہیں دیا۔ آج یہ جو ہم لوگ ہیں، آج یہ جو ہمارے ہاں چلتے ہیں، جن کے کپڑے پورے نہیں ہیں، جو سالانہ نہانے سے بھی گریز کرتے ہیں، جن کو ایک دفعہ ہی بیری کے پتے ڈال کے نہلانا پڑتا ہے، وہ لوگوں کو کہیں کہ تمہیں یہ ملے گا اور ہم یقین کر لیں کہ مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے جو قسمت میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ، جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جنت فلاں کی ہے، ٹکٹس فلاں کے ہیں، سہارے فلاں کے ہیں، خزانے فلاں کے ہیں، نہ سب شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اگر اللہ اپنے نبی کو انشاءاللہ کہنے سے مس ہو جانے پر
محروم کر سکتا ہے تو ہماری تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ عقیدہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اگر اللہ نہ دینا چاہے ساری دنیا مل جائے ایک ذرہ بھی تمہیں نہیں دے سکتی, اور اگر اللہ دینا چاہے ساری دنیا رکاوٹ بن جائے ایک ذرہ روک نہیں سکتی. یہ عقیدہ توحید ہے. اگر نبی انشاءاللہ کہنے سے مس ہو جائیں تو نتیجے گئے, اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ کر دے گا, اس کا تصور ماں سوائے شرک اور جہالت اور بے وقوفی اور ناکامی کے کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. پھر آپ نے ان لوگوں کو 15 دن کی وحی کے بعد پھر ان کو کہا کہ وہ لوگ جو قوم سے الگ ہو کے پریشان ہو کے الگ جا کے ڈیرا لگا لیا اور پھر لمبے وقت تک وہ سوئے رہے, یہ اصحاب کہف, یہ نوجوان تھے. ذوالقرنین اس بندے کا نام ہے جس کو اللہ نے اتنی وسعت دی حکومت میں کہ آگے پانی پانی تھا, خشکیاں ختم ہو گئی, اور اللہ نے کہا یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, ان کو بتاؤ کہ یہ امر ربی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, بس اس کا ایک آرڈر ہے, فزیکلی پکڑ نہیں سکتے, آپ صرف فیل کر سکتے ہیں, لہٰذا اس کے متعلق آپ کو بہت زیادہ علم دیا ہی نہیں گیا, مطلب تھا جتنا دیا گیا اس پر گزارا کرو. میرے محترم بھائیوں, یہ چیز. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے کہ مکے کے سردار ابو سفیان, ابو جہل, اخنس, یہ سردار ہیں اور باتیں سن چکے ہیں کہ قرآن بڑا میٹھا کلام ہے, چھپ چھپ کے قرآن سن رہے ہیں. کوئی ادھر چھپا ہوا ہے, کوئی ادھر چھپا ہوا ہے, کوئی ادھر چھپا ہوا ہے, اور جب اچانک نکلتے ہیں تو تینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اب شرمندہ, آئے تھے سارے چوری, اب وہاں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں, تو ایتھے کی لینا ہے, دوسرا تو ایتھے کی لینا ہے, یہی مطلب تھا. اور کیا ہو سکتا ہے, میں تو ایویں ہی آیا ہوں, بس یار آج تو بعد وعدہ کرو دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. چلو جی ٹھیک. ہوں پتہ لگ گیا نا, سارے نے طے کر لیا کوئی نہیں ہونا. اگلے دن پھر 3 نہیں پہنچے, دوسرے دن پھر اکٹھے ملے, پھر کہا یہ کیا کیا یار, صحیح بات نہیں ہے, ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا, رات ابھی ہم نے وعدہ کیا, لو جی کو نہیں آتے جی. تیسرے دن پھر وہیں پر. تو پھر انہوں نے الگ بیٹھ کے کہا یار یہیں پر بیٹھ کے وعدہ کرو, آج کے بعد نا ہم نے یہاں نہیں آنا. لیکن کمزور لوگ, ماڑے لوگ, غلام لوگ, ان کو کیا کہتے ہیں, تھوڑا علاج کریں گے جی تہاں قرآن سننے کی کوشش کی تھی, اپنا علاج اتوں ہی کروانے واسطے جان ڈے. یہ بھی ان کا ایک ڈبل سٹینڈرڈ چلتا تھا. پھر ایک اور انہوں نے کوشش کی کہ ابو طالب کے پاس وفد لے کے جا رہے. عمارہ بن ولید ایک نوجوان ہے مکے کا, بڑا خوبصورت ہے, بڑا وجیح ہے, بڑا طاقتور ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, لو جی ہم ایک ڈیل لے کے آئے. ماشاءاللہ ڈیل بھی اسی طرح تھی جس طرح یہاں وہ پیزے کی ڈیل ہوتی ہے نا, ساتھ کوک بھی ملے گی, فلاں بھی ملے گا, یہ ڈیل ہے جی. ڈیل لے کے آ گئے ہیں جناب, بڑے بڑے ماہرین اور بڑے بڑے سمجھدار تشریف لائے ہیں ڈیل لے کے. کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب یہ بندہ دیکھا ہے جی, دیکھا ہے, آپ ایسا کریں کہ یہ مکے کا شریف ترین, بہادر ترین, خوبصورت ترین شخص ہے, اے منڈا تسی رکھ لو, اپنا منڈا سانو دے دو. ڈیل ہو رہی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیں, ہم ان سے جان چھڑا لیں, وہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, اور ہمارا بیٹا آپ رکھ لیں, اس کو جنگوں میں لے جاؤ, جو مرضی اس سے کام لو, مارا گیا تو قتل ہو گیا تو دیت بھی تم ہی رکھ لینا. تو ابو طالب کہنے لگے بھئی بڑا عجیب سودا میرے ساتھ کر رہے ہو, میرے بیٹے کو, میرے بھتیجے کو لے جا رہے ہو کہ قتل کر دو, اور اپنا بیٹا مجھے دے رہے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں. یہ جملے کہہ کے پھر انہوں نے ان کی پوری کلاس لی. وہ پھر اٹھ کے وہاں سے شرمندہ اور ذلیل ہو کے نکلے, لیکن ڈیل دیکھو کیا ہو رہی, نہیں بات بنی. پھر جناب ایک وفد آ رہا ہے, وہ جی ملاقات کرنی ہے, آ رہو جی. اور یہ اسی نہ ایک وچلا جہا راہ لے کے آئے ہیں, تو ایک کام مکائی ہے, بڑا پھڈا پیا, بڑا رولا ہے, روز کتنا کتے لڑائی ہے, نکوٹ پی گئی ہے, انہیں بدتمیزی کی, مکائی ہے جی کام. ماہرین آ گئے ہیں, سمجھدار لوگ آ گئے ہیں. کیا ڈیل ہے جی, لو جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے ایک پیکج رکھتے ہیں, رولا ہی مک جائے گا. کیا ہے جی پیکج؟ یہ ہے
کہ ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں. جنہیں اہی مارکیٹ 'ਚ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਬੁੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ दिन ही ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ इबादत करनी. सुभान अल्लाह, क्या पैकेज कि आप हमारे खुदाओं की इबादत करो और हम आपके खुदा की इबादत करें. दरमियाना सा रास्ता है, कोई टेंशन नहीं, दोए रल के टाइम कढ़िए. होती हैं ऐसी मुफाहमतें भी, कुछ हराम तुम खा लो, कुछ हलाल हमें खिला दो, चलो मिल मिला के भैन भरा वांगू टाइम कट. चलते हैं ऐसे लोग. लेकिन ना भाई, अल्लाह ताला ने ये जो कहा ना, हक को बातिल के साथ मिक्स ना करो. ये स्टैंडर्ड है कि इस्लाम का. हम क्यों सरेंडर करें, हम क्यों तुम्हारे गलत को कबूल करें? क्या हम खोखले हैं? क्या हम कमज़ोर हैं? क्या हम सच्चे नहीं हैं? किस बुनियाद पर तुम्हारे जाली खुदाओं की इबादत करें, खा एक लम्हे के लिए क्यों ना हो? अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर सूरत कुल या अय्युहल काफिरून नाज़िल की और कहा कि ये मुआहदा, ये कंप्रोमाइज़ हमें कभी तस्लीम नहीं है. हम तुम्हारे खुदाओं की पूजा करने वाले नहीं और तुम भी हमारे एक खुदा की इबादत करने वाले नहीं हो. एंड ये है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन. ये विचली राह लेके तो विचली गली च निकलो. हमारे पास इस तरह के मुआहदे, कंप्रोमाइज़, इस तरह की डील लेके आने की कोई गुंजाइश नहीं है. मेरे मोहतरम भाइयों, बड़ी चीज़ों पर इस्लाम ने गुजारे किए, बड़ी चीज़ों पर. अक़ीदा तौहीद पर कोई गुजारा नहीं, इस पर कोई ऐसी कंप्रोमाइजिंग शक्ल पेश नहीं की जिसको हम शिरक करके तो ये समझे कि शायद अमन कायम करने के लिए, शायद फलां करने के लिए. नहीं भी नहीं, शिरक के हवाले से हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है. ये भी एक उनकी कोशिश थी, बहरहाल नाकाम हुई. अब एक और रवैया उन्होंने क्या अख्तियार की, समझ ना आए. ना कोई चाल कामयाब होती है, ना कोई डिबेट कामयाब होती है, ना कोई पेशकश कामयाब होती है. करें क्या? सुभान अल्लाह. एक बंदा है, बड़ी अजीब आइटम थी वो, नज़र बिन हारिस. ये उठा और ये गया रूमियों की तरफ, ईरानियों की तरफ. उधर खूब विज़िट करके ना, तो इसने ये काम किया कि उधर के किस्से, कहानियाँ, मुख्तलिफ हीरोज़ के जो उस दौर के थे, उनके किस्से कहानियाँ वहाँ से पकड़े, उनको रट्टा लगाया और वापस आ गया. अब क्या कर रहा है? अल्लाह के नबी कोई वाक़या सुना रहे हैं, कोई बात चला रहे हैं, आप उठ के जाते पीछे से ये अपनी बात शुरू करता और किस्से कहानियाँ उनके, और क्या कहता, बताओ मेरा कलाम बेहतर है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम बेहतर है? करना क्या चाहता था? अपनी तरफ से पब्लिक को इंगेज करना चाहता था, नेमुल बदल दे के यार वो भी किस्से सुनाते हैं, मैं भी किस्से सुना रहा हूँ, मेरा कहानी का, मेरे किस्से का मामला चेक तो करो. लेकिन इसकी किसने माननी थी? बहरहाल इसने एक मीडिया वारी लड़ने की कोशिश की कि चलो जैसी वो बातें करते हैं मिलती जुलती मैं भी तुम्हें बातें सुनाता हूँ. कोई गुजारा नहीं हुआ. फिर इसने एक और काम किया. इसने 2 गायिका, मुगनियाँ, गुलकाराएँ, डांसर वो ख़रीदी और वो ख़रीद के मक्के ले आया. अब इसको पता चलता ना कि कौन शख्स इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहा है, ये खिदमात सरंजाम देने के लिए ये वो गुलकाराएँ, डांसर्स उसकी तरफ भेज देता कि जाओ साथ उसको मौसीकी सुनाओ, साथ उसके सामने मुजरे करो और इतनी देर ये काम जारी रखो हत्ता कि उसकी तवज्जो मुसलमानों से, इस्लाम से हट जाए. ये भी एक चैनल था. इस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, के लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो लहवल हदीस ख़रीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से डिट्रैक्ट किया जाए, हटाया जाए. और अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाने बजाने के आलात हैं. यहाँ पर मैं आज की बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये जो इस्लाम के मुकाबले में
دو چیزیں اس وقت ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو لاشعوری طور پر اس میں پھنسے ہوئے. وہ کیا ہے؟ ایک شوبز کی دنیا ہے، فلموں کی دنیا. اس قدر انویسٹمنٹ ہے، اس قدر بجٹ ہے کہ بعض ملکوں کے بجٹ کم ہیں، اس انڈسٹری کے بجٹ بڑے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ آپ دنیا کا کوئی طبقہ، وہ ہالی ووڈ والے ہوں، وہ ہندوستانی ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ چائنا والے ہوں، سب اربوں خربوں روپیہ اس میں خرچ کر کے اپنا اپنا دین پیش کر رہے ہیں. کوئی باز نہیں آ رہا، سب پیش کر رہے ہیں. مندروں کو پورا دکھایا جاتا ہے، چرچ کو پورا دکھایا جاتا ہے، سلیب کو پورا دکھایا جاتا ہے. جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اور ساتھ اس انڈسٹری نے دنیا کو اپنے ساتھ اس قدر اٹیچ کر رکھا ہے. اللہ رحم فرمائے، نمازوں کا لیٹ ہو جانا، نیند کا پورا نہ ہونا، قرآن سے اسلام سے تعلق کا کمزور ہونا، یہ سب کے سامنے وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں طوالت سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج ہماری ایک بڑی تعداد، لفظ سوشل میڈیا ہوگا پھر بھی اس میں وہی چیزیں آئیں گی. لوگوں کو سکرین کا نشہ ہو گیا ہے، نیندیں اجڑ گئی ہیں، گزارا بھی نہیں ہو رہا، پیکج ختم ہو جاتے، آنکھیں تھک جاتی، وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس بیماری میں جو انوالونگ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. زندگیاں ڈسٹرب ہیں، معاملات ڈسٹرب ہیں. اور یہ جو چیز ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ رحم فرمائے، لیضل عن سبیل اللہ، لہو الحدیث کے ذریعے کتنی بڑی ہماری تعداد ہے جو اپنے اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی. کتنی بڑی تعداد. آپ دیکھتے ہیں سینماؤں کے اندر آج بھی رش کی کمی نہیں ہے، ٹکٹ لے کے، خرچ کر کے، سفر کر کے فیملی سمیت جا رہے ہوتے ہیں. اور جب باری آئے اللہ کے دین کی، تر جانے ہیں کادی کالی، تر جانے ہیں. انشاءاللہ ادن پتہ لگنا ہے جدن اتوں کو سنا ہونا نا کہ چلیے بھائی، کہ تساں کہنا چلنے ہیں، انہیں کہا لے کے جانے ہیں، چلنے ہیں. تو ہر شاید سمجھتے ہوئے جو تہاڈا شیڈول ہے وہی چلنا ہے، یہ چلنا جے. پھر وہ مڑ کے دیکھنے کی بھی مہلت نہیں دیتے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہائے کاش میں یہ کرتا وہ کرتا. کاش بھی ختم ہو گئی. یہ کاش قیامت کو ہوگا، یہاں کاش بھی نہیں ہو سکتا. میرے محترم بھائیوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ میں آج سے کوئی 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں. آج بھی آپ اس کو دیکھیں گے، بے حیائی، برائی، اس میں جتنی آسان اپروچ پاکستان کے اندر دی گئی ہے، اتنی آسان اپروچ نہ کسی مغربی ملک میں ہے، نہ یورپی ملک میں. کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب کسی بندے کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو جی چاہے کر لے، یعنی اس کی بریکیں فیل ہو جاتی، پھر اس کے پاس خیر کی توقع. اب حادثے کا شکار ہو تو ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی بیٹے، یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ جو اس وقت کے نضر بن حارث نے یہ ایک چال چلی تھی کہ لوگوں کو میوزک میں، لوگوں کو ڈانس میں، مجروں میں انوالو کر کے اسلام سے، اللہ کے نبی سے گیپ پیدا کر دیں، آج بھی یہ ماڈل چل رہا ہے. لیکن افسوس کہ اس وقت لانچ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا واضح دشمن تھا. آج یہ لانچنگ بہت زیادہ ہمارے اپنوں کی ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ سب سے زیادہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ اٹیچ رکھے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.